نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے اندر جتنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے سے راہ نجات ملتی ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں دے وہ لے لو تاکہ تم کو زندگی بخشی جائے۔ یہ دنیا بھی کامیاب کرنی ہے اور وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی کامیاب کرنی ہے۔ تو ڈیلی اذکار کے سلسلے میں ہم چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے جو اپنے اذکار کا ذکر کیا ہے، ذکر کو، وظیفوں کو اور کلمات کو بیان کیا ہے، ان کو اگر بندہ حاصل کر لے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بلیسنگز جو ہیں وہ بندوں پہ اترتی ہیں اور اللہ کی اعانت اور مدد سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے کلام پاک میں یہ جگہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں کائنات کی چابیاں۔ تو جو روایت میں آتی ہے، قرطبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، باقاعدہ تفصیل بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا تھا کہ نبی پاک علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کلمات، یہ جو مقالید ہیں، چابیاں، ان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا علی تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، ان سے یہ کلمات مراد ہیں جس میں یہ پہلا تیسرا کلمہ ہے اور اس کے بعد سورۃ الحدید کی آیات ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کی تسبیحیں ہیں اور ان تسبیحوں کو یا اللہ کے عمدہ عمدہ نام ہیں جن کی برکت اور جس کی عظمت سے بندوں کی راہیں سیدھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کو 10 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 10 مرتبہ شام کی نماز کے بعد، شام کی نماز عموماً عصر کی نماز ہوتی ہے، اور اس کی نمازوں کے بعد اس کو جو پڑھا جاتا ہے تو موت کے ٹائم اس کو، جو روایت ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تم بے خوف ہو جاؤ، اور قبر میں اس کو آسانی مہیا ہوتی ہے اور اس کی روح کو فرشتے لے کے چلتے ہیں اعلیٰ علیین میں، جہاں آرام سے اس کو بٹھاتے ہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو قرآن مجید کے نزدیک وہ بہت زیادہ ہولناکی والا دن ہوگا۔ تو یہ اللہ کے کلمات پڑھنے والا جو ہے اس دن اس سے بے خوف کر دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ تم خوف مت کرو، کہ اس کلمات کی برکت سے، اور جب اس کا حساب ہوگا تو اس کو حساب یسیر مہیا کیا جائے گا۔ کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حساب یسیر مانگا کرو، حساب عسیر نہ مانگا کرو۔ حساب عسیر یہ ہے کہ اس میں بندے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا، پھر وہ مارا جائے گا، کیونکہ اس نے کیا جواب دینا ہے، اور اگر حجت کرے گا تو گواہیاں خدا کے پاس موجود ہے، اور اس کو اس قیامت کے دن کو خدا کہتا ہے کہ اس دن ہم گواہیاں کھڑی کر دیں گے، اور گواہیاں اس کے اپنے ہاتھوں، پیروں اور انگلیوں اور ان چیزوں سے ہوں گی جس کو جھٹلا بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ اللہ کے کلمات باقاعدگی محبت کے ساتھ اپنی انگلیوں پہ پڑھنے چاہیں۔ حضور نے فرمایا انگلیوں سے پڑھا کرو جو انگلیاں پھر گواہی دیں گی۔ تو ان اذکار کو پڑھنے کے بعد بلیسنگ پہ ایمان ہونا چاہیے اور آگے اس کو کنوے بھی کرنا چاہیے۔ ان باتوں کو جب جو ہمارے دوست سنیں تو ان کو آگے پروموٹ بھی کریں، کہ اس لیے کہ یہ نیکی کا ابلاغ ہے